السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو یہاں پر جو ہے میری عمرے پہ جانے کی تیاری جو ہے وہ آلموسٹ سٹارٹ ہے، مطلب ابھی رات کا ٹائم ہے۔ مجھ سے سب ملنے جلنے والے جو بھی دوست احباب اور جاننے والے سارے لوگ آ رہے تھے۔ پرائیویسی کی وجہ سے میں نے اتنی زیادہ ان لوگوں کی ویڈیو نہیں بنائی، میرے گھر والے کیونکہ کمفرٹیبل ہیں اس وجہ سے میں نے بچوں کی، امی کی بنا لی۔ زیادہ تر لیڈیز ہی تھی میرے پاس، تو اس وجہ سے میں ان کی نہیں بنا سکی۔ مردوں کی اتنی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی، ان کی ویڈیو بن سکتی تھی، اب وہ اصغر نے نہیں بنائی، لیکن یہ ہے کہ میں زیادہ تر بناتی ہی رہی ہوں آن اینڈ آف۔ 15 دن کے لیے میں عمرے پہ جا رہی تھی اور وہ ساری میں ویڈیوز بناتی رہی ہوں۔ ٹوٹلی 15 دن کی نہیں ہے، کچھ ان میں ظاہر سی بات ہے کسی وقت جو ہے نا وہ دل چاہتا تھا کہ موبائل اٹھائیں، اور کسی وقت دل چاہتا تھا بس عبادتیں کریں۔ اب میں چونکہ فرسٹ ٹائم جا رہی تھی اور جو چیزیں میں نے فیس کی وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ شیئر کروں گی۔ فی الحال جو گھر سے جو بلیسنگز ملی، بہت سارے لوگوں کی بہت سارے ہار ڈلے اور بہت زیادہ دعائیں ملی، اور دعاؤں کی ریکویسٹ بھی ہوئی کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ اور میں نے یہ بھی چیز آبزرو کی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کے پاس، چونکہ وہاں پر صرف عبادتوں کا ہی ٹائم ہوتا ہے، آپ کے پاس نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، نہ موبائل ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی۔ آپ کا جو فلی فوکسڈ ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے سب لوگ آپ کو یاد آتے ہیں۔ میں پہلے یہ سوچتی تھی کہ میں کسی کو بھی نا دعاؤں کا کیسے کہوں گی، وہ مجھے یاد نہیں رکھیں گے، میں ان کی بہن بھائیوں یا کلوز ونس میں سے نہیں ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے خود جا کے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ آپ کو کسی نے کہا ہے نا کہ فلاں چیز کی میری دعا کر لینا، تو وہ دعا جو ہے نا آپ کو بالکل یاد رہتی ہے۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی اور میں اس کو جانتی نہیں تھی، مطلب میرے ہسبینڈ کے فرینڈ کی وائف تھی، مجھے کہنے لگی میری بیٹی نہیں ہے تو میری بیٹی کے لیے دعا کیجیے گا، بیٹا تھا اس کو۔ تو میں جب عبادت کر رہی تو اب وہ میں اس کا نام نہیں جانتی، لیکن ایک دم سے میرے ذہن میں نا وہ آنے لگ گئی۔ دعاؤں کا بھی سلسلہ جو ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ ہی کوئی ان کا سسٹم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیتے ہیں اور ان لوگوں سے آپ کی دعا کرواتے ہیں۔ اور یہ بات کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا تو کرتے ہیں اور وہ دعا قبول بھی ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، لیکن جا کر اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعا کرنا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ خود ہی کرواتے ہیں۔ تو اس کی کوئی ہوگی کچھ اچھا کیا لیا دیا ہوگا جس کی وجہ سے جو ہے نا میں نے اس کے لیے اتنی زیادہ دعا کی۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ ساری رات جو ہے وہ آنے جانے اور ان میں گزر گئی، پھر صبح ہو گئی، ظاہر سی بات ہے پھر ہم نے نکلنا تھا ایئرپورٹ کے لیے۔ حیدرآباد سے کراچی کا جو ہے وہ 1 سے 2 گھنٹے کا سفر ہے، تو یہاں سے ہم لوگ نکل گئے تھے کوئی 10 بجے کے ٹائم پہ۔ پھر بھی اتنی ساری بلیسنگز کے باوجود اتنی پرابلمز ہوئی۔ گھر سے ہم نکل گیا، تھوڑا سا آگے چلے، کوئی 1 گھنٹہ ڈرائیو کی ہوگی، تو ایک دم مجھے یاد آیا مجھے اپنے بہنوئی کو کچھ امانت دینی تھی، وہ چیز رہ گئی۔ اب میں پھر واپس آئی ہوں، جلدی تالا کھولا، جلدی پینک میں، آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ دیر ہو رہی ہے اور ابھی فرسٹ ٹائم ہے، ظاہر سی بات ہے آگے ٹریفک کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، اور 2-3 گھنٹے کا سفر ہے ایئرپورٹ تک کے لیے۔ پھر میں گھر واپس آئی ہوں، پھر میں نے گھر واپس آ کے وہ چیز اٹھائی ہے، پھر اس کے بعد ہم نکلے۔ جس میں میں سٹارٹنگ میں گئی تھی وہ زیادہ جو فیملی کار ہوتی ہے بڑی والی، جس میں 7-8 سیٹر ہوتی ہے، اس میں جا رہے تھے۔ پھر واپسی میں جو ہے نا جب مجھے واپس آنا تھا تو پھر ہم نے گاڑی رکوائی، جو کیونکہ ہمارے ساتھ اور بھی گاڑیاں تھی، تو اس کار میں ہم واپس آ رہے تھے، تو اس کا ٹائر بسٹ ہو گیا بالکل رستے میں، مطلب ہم نے کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہی چلے ہوں گے اور وہ ٹائر بسٹ ہو گیا۔ اب میں یہ والی وہ گاڑی تھی جہاں پر جو ہے نا جس میں میں اب یہ چیز لے کے واپس جا رہے، تو یہاں پر بہت سکون سے بیٹھے تھے۔ میں نے سوچا جا کر اپنی فیملی کے ساتھ، میرے دیور کی فیملی تھی اور بہت ساری فیملیز تھیں، تو ہم سب لوگ ساتھ ہی جا رہے تھے، تو اور سب لوگوں کا پاسپورٹ میرے پاس تھا، کیونکہ میرے ساتھ میرے سسر بھی جا رہے تھے، میری پوری فیملی، مطلب میرا بیٹا، بیٹی، میں، میرے ہسبینڈ، سب ہی کے پاسپورٹ مینس میرے پاس تھے، اور ظاہر سی بات ہے ویزاز ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب میرے پاس تھی۔ اب جب ٹائر بسٹ ہوا تو میں تو پینک ہو گئی، بالکل گھبرا گئی، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، لیکن پھر فٹافٹ ہم گاڑی سے اترے۔ اتنے میں میری بہن کی کال آتی ہے، اس کو بھی میں نے رونے دھونے لگ گئی، اس نے کہا اتنا پینک تھوڑی ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کر کے ہم لوگ پہنچ گئے ایئرپورٹ۔ جب ایئرپورٹ پہنچے نا تو پھر سکون آ گیا زندگی میں کہ ہاں اب جو ہے وہ سب کچھ سورٹ ہے، اور بس اب ہم پہنچ گئے اور اب ہم آگے بھی پہنچ جائیں گے۔ ہم انسان ہیں نا تھوڑی چیزوں پہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن چھوٹی سی گاڑی، مہران گاڑی، اور اس کا ٹائر ایک دم جو ہے نا ہائی وے کے اوپر بسٹ ہونا، اس سے کیا
ہوتا ہے کہ گاڑی الٹ سکتی ہے، لیکن ہم ایک چھوٹی سی تو پریشانی کو مطلب اتنا پینک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ گاڑی کو اس طرح لگا جیسے کسی نے بالکل ہاتھ پہ رکھ کے اور بالکل کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہو، مطلب کچھ بھی ایسا سین نہیں ہوا، اتنا برا ہو سکتا تھا۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر بلیسنگ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ تھوڑی سی تکلیف تو دیتا ہے لیکن بلیس کتنے زیادہ ہیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر میری بہن بھی آ گئی تھی کیونکہ وہ کراچی میں ہی رہتی ہے اور میری نند بھی کراچی میں ہی رہتی ہے، دونوں فیملیز آ گئی تھی اور بہت اچھا لگا۔ ہمارے ساتھ بھی جو ہے کافی لوگ تھے اور جو ہے وہاں سے بھی کچھ لوگوں نے جوائن کیا اور بہت 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 اچھا لگا۔ اتنا اچھا سی آف کرنے میں سب لوگ جو ملنے آئے، بہت بہت شکریہ ان کا، بہت 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 اچھا لگا۔ اب سب کو ہم نے خداحافظ کر دیا اور ہم لوگ اندر آ گئے بورڈنگ کے لیے۔ فرسٹ ٹائم ہم لوگ ساری فیملی ایک ساتھ جا رہے تھے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کبھی زین نہیں جاتے، کبھی جو ہے نا میں نہیں جاتی، اصغر جاتے ہیں، مطلب ایسے جو ہے نا کوئی نہ کوئی گھر پر ہوتا ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ ہم لوگ ساری فیملی ہی ایک ساتھ جا رہے تھے۔ اور میں نے ایک اور چیز ایکسپیرینس کی کہ جو لوگ قافلے کے ساتھ جاتے ہیں، مین زیادہ ہی لوگ لے کے جاتے ہیں، آپ کو پرائیویسی مینٹین کرنی نہیں آتی تو آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ہی جائیں، مطلب زیادہ قافلے والوں کے ساتھ نہ جائیں۔ بہت سارے ایکسپیرینس، بہت ساری چیزیں تبھی سمجھ میں آتی ہیں جب آپ کہیں سفر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنی پرائیویسی بہت اچھے سے مینٹین کرنی آتی ہے، یا سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ سب چیزیں سوچنے کی ہوتی ہیں۔ جب آپ سفر کرتے ہیں، جب آپ وہ چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں، تب آپ کو پتہ چلتا ہے۔ قافلے کے ساتھ جانے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں سے زیادہ مینس گھلنے ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیملی کے ساتھ اگر ہیں تو میں کہتی ہوں فیملی کے ساتھ ہی رہیں اور اپنی جو پرائیویسی ہے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں۔ بہت زیادہ لوگوں میں گھلے ملیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں گم ہوتی ہیں اور وہاں پر مطلب ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو پرابلم میں ڈال سکتی ہیں۔ ہاں، اگر آپ اکیلے ہیں، پھر آپ کسی کے ساتھ ہیں اور آپ کی کوئی فرینڈشپ ہو گئی ہے یا ہوئی ہے یا ہوتی ہے تو وہ چیز ایک الگ ہے، لیکن فیملی کے ساتھ آپ کو پراپر ٹائم فیملی کے ساتھ ہی دینا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اور بھی فیملیز تھیں جن کا مجھے پتہ چلا ہی نہیں، وہ لوگوں کا اپنا ہی روم تھے اور اپنا ہی جو ان کا سسٹم تھا۔ جہاں تک میں تھی وہاں پر ہمارے ساتھ ایک فیملی اور تھی جو میرے ہسبینڈ کے فرینڈ تھے، ان کی فیملی تھی اور انہی کے کچھ اور مطلب 3-4 عورتیں تھیں، وہ تھیں۔ تو بہت زیادہ میں جو ہے نا وہ ان لوگوں میں مطلب ان کے ساتھ انوالو ہونے لگ گئی، یا ان کے رومز میں جانے لگ گئی، یا وہ میرے روم میں آنے لگ گئے۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ پرابلمٹک ہو جاتی ہیں آپ کے لیے بعد میں۔ پھر لوگ جو ہے انوالومنٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں آپ کی لائف کے اندر اور آپ کی چیزوں کو سورٹ ہونے نہیں دیتے، بگاڑ کی طرف چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اب یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کسی دوست کی فیملی کے ساتھ۔ میں ہمیشہ فیملی میں رہی ہوں، بہت زیادہ فیملی کے ساتھ ہی گھومنا پھرنا یا جو بھی کچھ کرنا وہ اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ ہی کرنا یا بہنوں کے ساتھ کرنا ہے، مطلب اس طریقے سے۔ تو میں زیادہ باہر لوگوں میں اتنا زیادہ گھلی ملی نہیں تھی، لیکن آپ کو بہت سارے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ دکھتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آتی ہے الگ الگ تھاٹ پروسیس کے لوگ اور الگ الگ بیک گراؤنڈ کے لوگ، ان سے آپ ملتے ہیں تو آپ کو بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پر ہم جو ہے وہ جہاز میں بیٹھ گئے تھے۔ کہاں میں اتنا زیادہ ڈر رہی تھی کہ بہت زیادہ دیر ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، لیکن ماشاءاللہ کافی ٹائم سے پہنچے اور سب کچھ آن پوائنٹ ہو گیا الحمدللہ۔ یہاں سے ہماری کنیکٹنگ فلائٹ تھی کراچی سے ریاض ایئرپورٹ اور ریاض ایئرپورٹ سے جدہ، جدہ سے پھر مکہ جانا تھا، اس طریقے سے تھا۔ اور اس بیچ میں میری طبیعت خراب ہو گئی۔ جو ایئرپلین میں جو کھانا سرو کیا گیا اس میں سے تھوڑا سا میں نے کھایا تھا، لیکن میری طبیعت کافی خراب رہی پورے رستے میں، بس یہی چیز ہوتی رہی میرے ساتھ، یہ طبیعت میری خراب رہی۔ درد مجھے پتے میں بہت زیادہ رہا۔ آپ کو یہ بات تو پتہ ہی ہوگی کہ میرا آپریشن تھوڑا ڈیلے ہو گیا تھا میرا SGPT ہائی ہونے کی وجہ سے، پھر عمرے کا ہو گیا تو پھر میں نے سوچا عمرے پہ چلی جاتی ہوں اور یہ SGPT نارمل ہوتا رہے گا۔ تو یہاں پر میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ میں جو ایئرپورٹ والی مسجد ہے اس میں بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ اور فلائٹ ہماری جو ریاض سے جدہ کا تھا اس میں ڈیوریشن 5 گھنٹے کا تھا، 5 گھنٹے وہیں ایئرپورٹ پہ بیٹھنا تھا۔ تو میری طبیعت بگڑنے لگ گئی بہت زیادہ، مطلب پتے میں تکلیف، سانس میں گھٹن، مطلب اس طریقے سے ہونے لگی۔ تو میں رونے لگ گئی۔ میں نے سوچا میرا تو عمرہ ہو گئی نہیں، میں جو مسجد ہوتی ہے جو ایئرپورٹ کے اندر ہی لیڈیز کی مسجد ہوتی ہے اس کے اندر میں رونے لگ گئی۔ تو میرے ساتھ ایک تھی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، میرے ایک ہسبینڈ کی جو فرینڈ تھے ان کی وائف تھی، تو اس نے مجھے سمجھایا جب اس نے یہ کہا نا کہ کسی بھی حال میں تمہارا عمرہ ہو جائے گا، تم اتنا کیوں رو رہی ہو اور تم اتنا پریشان مت ہو، عمرہ تمہارا ہو جائے گا، چاہے ویل چیئر
پہ ہی ہو، لیکن الحمدللہ میں نے سارا عمرہ ویل چیئر پر نہیں اپنے ہی پاؤں پر کیا۔ جب اس نے مجھے یہ بات بولی نا کہ تمہارا عمرہ ویل چیئر پہ ہو جائے گا، تو پتہ نہیں کیا مجھے ایک سکون آیا، اور میں جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سو گئی۔ پھر تھوڑی طبیعت جو ہے بہتر ہو گئی، کیونکہ لازمی بات ہے آپ سارے دن کے بھی جاگے، ساری رات کے بھی جاگے، پھر ایئرپورٹ کے اوپر بھی مطلب اتنا لمبا اسٹے، تو تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے۔ پر یہ ہے کہ الحمدللہ آگے چل کے آپ کو بہت ساری اور چیزیں بھی ساتھ گائیڈ بھی کرتی رہوں گی، بتاتی بھی رہوں گی۔ مائیگرین کے پرابلم کی وجہ سے میں کیپ بھی نہیں کیری کر سکتی، کوئی کلپ، کوئی ہیڈ بینڈ کچھ بھی نہیں کیری کر سکتی۔ اور میں نے جو ہے نا وہ ایک غلطی اور بھی کی، میں نے سارے جارجٹ کے ہی جو دوپٹاز ہیں وہ سارے رکھے تھے، وہ نہیں رکھنے تھے، کیونکہ ہیوی ٹائپ کی کوئی چیز سر پہ رکھنے سے بھی مائیگرین ٹریگر ہو جاتا ہے۔ تو ایک ساتھ اتنے سارے پرابلمز، پر یہ ہے کہ لان کے سافٹ سے ایسے جو سر پہ بس ٹک جائیں وہ والے لینے چاہیے۔ بہرحال میڈیسنز جو تھیں وہ ساری لگیج میں چلی گئیں، لازمی بات ہے میرے پاس ہینڈ کیری میں میڈیسنز نہیں تھی، اور وہ میڈیسنز رکھنے بھی نہیں دیتے، نکال دیتے ہیں، یا مجھے سب نے منع کیا تھا مینس کہ میڈیسنز نہیں رکھنا، تو میں نے لگیج میں بھیجنی، وہ اس وجہ سے بھی زیادہ پرابلم رہی، کیونکہ میں اپنی ہی ٹیبلٹس نہیں لے سکتی۔ ایئرپورٹ پہ سے میں نے 2 ٹیبلٹس اپنی ٹیبلٹس دکھا کے لی تھی، جو فون میں میرے پاس ٹیبلٹس تھیں وہ، لیکن وہ اس کا آلٹرنیٹ مطلب اتنا خاص کوئی ملا نہیں۔ بہرحال یہاں سے اب ہم ریاض ایئرپورٹ سے اب ہم جدہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ میں نے یہاں پر اپنی فلی کوشش کی ہے پورے ولاگ میں آپ کو A to Z جتنا بھی میرے ساتھ جو جس طرح ہوتا رہا، جو مجھے ایکسپیرینس ملے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ آگے بھی عمرہ کرتے ہوئے یا مدینے میں یا جہاں جو پرابلمس ہوئی، جو چیزیں ہوئی، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے شیئر کرتی رہوں گی۔ ویسے تو انسان جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتا رہتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہی سیکھتا رہتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتے جاتے ہیں اور سیکھتے جاتے ہیں۔ اب یہاں تک تو مجھے کافی چیزوں کی نو ہاؤ ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ میری طرح بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل فرسٹ ٹائم جا رہے ہوں گے، یا ان کے ساتھ پرابلمس بھی ہوں گی، ان کے اپنے ایکسپیرینس ہوں گے۔ میرا جو ایکسپیرینس ہوا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور آگے بھی شیئر کرتی رہوں گی جو بلاگز آتے رہیں گے۔ جس سفر سے آپ کو بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملے، وہ سفر بہت اچھا رہتا۔ مجھے بہت مزہ آیا، بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، بہت ایکسپیرینس کے ساتھ مجھے جیٹ لیگ بھی رہا، اور طبیعت بھی خراب رہی۔ یہ بھی بہت سارے ایکسپیرینس ہوئے، اور آگے جو ہوتے رہیں گے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے والے ولاگز میں شیئر کرتی رہوں گی۔ فرسٹ ٹائم جب کعبہ دیکھا تو کیا ایکسپیرینس تھا، کیسا لگا، کیا ہوا، کس طریقے کا تھا، وہ سارا میں نے نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کے لیے بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو بس میں سوچ رہا ہوں ویڈیو کر دوں یہیں پر اینڈ۔ اگر ویڈیو پسند آئی اسے لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بہت یاد رکھیے گا۔ اب ہم جو ملیں گے وہ مکہ میں ملیں گے، تو اللہ حافظ۔